ایک نشانی اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا، اللہ پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے انہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسری نشانی بتاؤں، توجہ ہے، اللہ خود کھاتا نہیں ہے، لا یطعم، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو اس نے ہمارے وجود کو ایسا بنایا ہے کہ جب ہماری باڈی تھکنے لگتی ہے تو اس صرف آنکھ کتنی ہے، سم سم کی بول، یہ آنکھ پورے بدن کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ اس کے پٹ گرنے لگتے ہیں، اس کا شٹر جو ہے وہ گرنے لگتا ہے جی، یہ جو پٹ جو ہمارے پلکیں ہیں نا یہ گرنے لگتے ہیں، اور جب گرنے لگتے ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ بس اب آپ کا بدن تھک گیا ہے، سو جاؤ۔ یہ ہمیں سلاتا ہے، خود سوتا نہیں ہے۔ ہمیں پلاتا ہے جی، یشرب ولا یشرب، وہ پلاتا ہے پیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پانی پلاتا ہے وہ خود پیتا نہیں ہے، کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے، سلاتا ہے خود سوتا نہیں ہے۔ جن سے اللہ محبت کرتا ہے نا ان میں یہ نشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بات جا رہی ہے یا نہیں؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں یہ نشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کھلاتے ہیں کھاتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کو آرام دیتے ہیں خود پریشان رہتے ہیں۔ ساری دنیا سو جاتی ہے، حجت خدا سوتا نہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ نشانی یحبہم، دوسری نشانی یحبونہ، اور وہ جو آئیں گے تمہارے جانے کے بعد ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تیسری نشانی اذلۃ علی المؤمنین، مومنین سے وہ لڑتے نہیں ہوں گے۔ ہائے ہائے، یہ کوئی بری بات کر دی ہے میں نے؟ بسم اللہ، اللہ کہہ رہا ہے مومنین سے وہ الجھتے نہیں ہوں گے، مومنین سے وہ لڑتے نہیں ہوں گے، مومنین سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب ہر شخص کو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ہے کہ میری تو ساری لڑائیاں ہی مومنین سے ہیں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس لیے کسی کو برا نہیں لگے گا جی۔ وہ مومنین کے سامنے خاکسار رہتے ہوں گے، عاجز رہتے ہوں گے، جھکے جھکے رہتے ہوں گے، مومنین سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، مومنین سے کبھی لڑیں گے نہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے اذلہ یعنی جھکنے والا، خاکسار ہو جانے والا، بات مان لینے والا مومن کی۔ یہ مومن نے کہا ہے، میں ایک بڑی مثال دینے جا رہا ہوں، اللہ کرے منتقل کر سکوں اپنے بیان میں۔ یہاں مومن سے جھک کر ملے، حکم قرآن ہے۔ یہ مومنین کا کتنا بڑا مقام ہے کہ علی کے دروازے پر جب سارے مومنین آ گئے تو علی نے خلافت قبول کر لی۔ مولا علی نے مومنین کی وجہ سے خلافت قبول کی۔ خطبہ ہے مولا کا، مولا فرمانے لگے میں اس نظام کو اور اس حکومت کو لینا نہیں چاہتا تھا، میں یہ خلافت کا منصب لینا نہیں چاہتا تھا، مگر لولا الحجہ، میرے اوپر حجت تمام کی لوگوں نے میرے دروازے پر آ کر۔ ایک جملہ ضرور کہوں گا، جملہ یہ علامہ سید ساجد علی نقوی قائد ملت جعفریہ کا ہے، جس کا جملہ ہونا اسی کے نام سے نقل کریں گے تو حسن رہے گا۔ ان کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں علی مولا کی پہلی واحد خلافت ہے جسے عوام نے چنا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ اللہ کی طرف سے تو انہیں نہ چنتے تب بھی خلیفہ تھے نا، اللہ کی طرف سے تو وہ آج بھی مولا اور امام اور خلیفہ ہیں نا، لیکن واحد نبی کے بعد حکومت ہے جو عوامی حکومت بنی۔ مجمع دروازے پر آیا کہ اگر آپ نے ذمہ داری نہیں لی، آپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی تو امت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اور سب کو پتا ہے کہ پہلا جو بنایا گیا نظام وہ کیسے بنا، پھر دوسرا کیسے بنا، پھر تیسرا کیسے بنا۔ پہلے والے نظام کو کیسے بنایا گیا اور دوسرے والے نظام میں حضرت نے حضرت کا انتخاب کر لیا، اور تیسرے والے دور کے اندر 6 رکنی شورا نے حضرت کا انتخاب کر لیا۔ لہذا عوامی انتخاب
جسے اللہ نے بنایا تھا اسے عوام نے بھی قبول کیا ہو. جی یہ بڑا عنوان ہے، یہ مولا علی کے ساتھ تھا. توجہ ہے. تو مومن سے نہیں لڑتا. اذلۃ علی المؤمنین. ایک حدیث ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور برداشت کیجیے. محشر میں جن کی شفاعت سیدہ کریں گی، وہ دروازہ جنت پہ پہنچ کے اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی کوئی انعام چاہیے. اچھا بہت بڑا انعام مل گیا تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے، مگر وہ اس وقت تو لینے اور دینے کی جگہ ہوگی. مانگنے والے اگر سیانے ہوں گے تو بہت کچھ ملے گا. تو وہ آواز دے کر کہیں گے دروازہ جنت پر کہ اللہ ہمیں کچھ انعام چاہیے. تو اللہ کہے گا واپس پلٹو اور محشر میں جسے چاہو جنت میں لے جاؤ. یعنی سیدہ جن کی شفاعت کریں گی اور سیدہ کی شفاعت پہ وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، وہ جب اللہ سے مطالبہ کریں گے تو اللہ کہے گا جاؤ تم بھی واپس جاؤ اور محشر میں چنو ان لوگوں کو، ڈھونڈو ان لوگوں کو جو تمہیں اچھے لگ رہے ہیں. کیا بات ہے. اور انہیں جنت میں لے جاؤ. ارے واہ. اچھا اب یہاں تک اگر میں روک دوں نا اور یہ کلپ کٹ جائے تو مصیبت آ جائے گی. بات پوری ہونی چاہیے. بات پوری یہ ہے کہ جب وہ جنت میں لے جانے کے لیے لوگوں کو محشر میں سے چنیں گے تو فرشتے روک لیں گے. معیار کیا تھا؟ اسے کیوں چھوڑ دیا، اسے کیوں لے لیا؟ جی نہیں سنو، ایک مرتبہ وہ کہیں گے اسے کیوں چھوڑ دیا اور اسے کیوں لے لیا. فرشتے کہیں گے بتاؤ، لے جاؤ مگر بتا کے جاؤ. تو جو شفاعت کر کے لے جا رہے ہوں گے وہ کہیں گے 3 باتوں کی وجہ سے، جن میں تین میں سے ایک صفت بھی تھی ہم نے اسے لے لیا ہے، اور جس میں ایک صفت بھی نہیں تھی ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے. فرشتے کہیں گے وہ کون 3 سی صفتیں؟ کسی میں ایک تھی، کسی میں 2، کسی میں 3 صفتیں تھیں. تو کہیں گے یشربکم لحب فاطمہ. یہ لوگوں کو پانی پلاتے تھے سیدہ کی محبت میں. سبیل میں خیرپور میں ایک جملہ چھوڑ کر کہہ کر جا رہا ہوں. قومیات کے لوگ بھی تشریف فرمائے، ہمارے اصغر بھائی بھی بیٹھے ہیں، شاہ صاحب امتیاز شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں. واحد سندھ کا شہر ہے جہاں سبیل پلانے پر پابندی لگائی جاتی ہے. تم تو مملکت کو رفاہی مملکت بنانا چاہتے ہو. کوئی پیاسا نظر نہ آئے، کوئی بھوکا نظر نہ آئے. نئی سبیل نہیں لگے گی. نئے اسکول کھل جائیں گے، نئے ہاسپٹل بن جائیں گے، نئے روڈ رستے اور سوسائٹیاں بن جائیں گی. نیا امام بارگاہ نہیں بنے گا اور نئی سبیل نہیں لگے گی. تو تم نئے کہاں سے آ گئے؟ نہیں تم کیوں آ گئے نئے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بہرحال پچھلے سال بھی میں سندھ حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سائی مراد علی شاہ صاحب کی میٹنگ کے اندر یہ مسئلہ رکھا گیا تھا تو بہتری آئی تھی. مجموعی طور پر خیرپور میں بہتری آئی تھی، پہلے سالوں کی نسبت بہتری آئی تھی. اور اب بھی توقع ہے کہ یہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا. تو یہ تو جنت میں یہ جانے والا اس کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ سبیل پلاتا ہوگا، وہ پانی پلاتا ہوگا. جنت میں جانے کے پیمانوں میں سے ایک پیمانہ یہ ہے کہ وہ پانی پلاتا ہوگا. اچھا انجان، گمنام، بلا نام، بلا عطا پتا سبیل پلا دو. اور اگر اس میں لکھا ہو سبیل حسین تو یہ شرک ہو گیا. اللہ بھی خوب کام کرنا جانتا ہے. جو سبیلوں کو برا کہتے ہیں نا وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کیا ہوا صلوات پڑھ لینا نبی کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلا عنوان جنتیوں کا یہ ہوگا کہ وہ سیدہ کے نام پر پانی پلاتے ہوں گے. دوسرا عنوان اطعمکم لحب فاطمہ، جو محبت فاطمہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے. کھانا کھلاتے ہوں گے. پانی اور کھانا، یہ جو پیٹ لگا ہوا ہے نا، یہ جو دسترخوان لگائے جاتے ہیں نا، یہ جو لوگوں کے پانی اور کھانے کا خیال رکھا جائے، یہ بہت بڑی خدمت ہے.
جو لوگ دسترخوان لگاتے ہیں، آج بھی دسترخوان ہے نا مولا کے نام کا، جی نیاز ہے، جسے ہم کبھی نیاز کہتے ہیں کبھی دسترخوان کہتے ہیں. نیاز